حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور خانہ کعبہ کو پہلی بنیادوں پر تعمیر کیا، تو دعا کی اللہ ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے ہمیشہ ایک قوم کو اپنا فرما بردار رکھنا، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے جو فرما بردار رہے۔ اب ضروری ہے کہ جو فرما بردار امت ان کی اولاد میں سے ہو وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد میں سے ہو، اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پٹی ہے اس میں سے ایک ہی نبی اور رسول ہوئے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبیوں کی دعا ہے کہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک پٹی ایسی چلتی رہے جو مسلمہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ دعا بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد سے گرامی سے جناب ابراہیم علیہ السلام تک یہ ساری پٹی مسلمان تھی، یہ سارے اہل ایمان تھے۔ آبائے طاہرین اور امہات طاہرات وہ سب نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کے توحید کے قائل تھے، دین ابراہیمی کے قائل تھے۔ اس لیے جو امت مسلمہ کا اس وقت تقریباً اتفاقی عقیدہ بن جاتا ہے کہ سرکار کے والدین کریمین یہ دین ابراہیمی پر تھے۔ یہاں ایک انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1000 سال تک پوری امت تقریباً اس بات پر متفق رہی کہ سرکار کے والدین کافر تھے۔ ملا علی قاری عدلت و معتقد ابی حنیفہ میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر اکا دکا کسی نے اس سے اختلاف کیا تو اس اختلاف سے اجماع میں فرق نہیں پڑتا۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متقدمین کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین مومن نہیں تھے۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، آج آپ لوگ تعجب سے یہ بات سن رہے ہیں اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے ذہن صاف کر دی کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں اور سیاستہ میں جتنی روایات ہیں حضور کے والدین کے خلاف ہیں۔ صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایات آتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے یہ کام لیا کہ انہوں نے ایک جہاد کیا، 10 رسالے لکھے، پھر اللہ نے ان کو اتنی شہرت دی کہ اب پوری امت میں لوگ اس مسئلے میں احتیاط کرتے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو متقدمین تھے، پہلے علماء تھے، ان پر یہ مسئلہ مستور رہا، ان کی نظروں سے اوجھل رہا، پھر اللہ نے متاخرین کو یہ توفیق دی کہ ان کا سینہ کھول دیا، اور اس وقت جو ہے امت حضور کے والدین کا احترام کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین جو ایمان کے قائل نہیں بھی، وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جو اگر کسی دلائل کے بنا پر اس طرف جاتے ہیں اور وہ بھی خاموشی ہی اختیار کرتے ہیں، سکوت کرتے ہیں۔ کہ ویسے کسی عام بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کافروں کی اولاد ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب اللہ کے رسول کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کی جائے تو حضور کو تکلیف، حضور کو ایذا، حضور کو دکھ پہنچنے کا امکان ہے۔ اس لیے جو لوگ اب دوسرے دلائل پر مطمئن بھی ہیں وہ بھی خاموشی اور سکوت اختیار کرتے ہیں، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو لوگ اس کے قائل بھی ہیں وہ بھی سرکار کے والدین کا ادب سے نام لیں، احترام کے ساتھ نام لیں۔ یہاں تک کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ امت میں سے صرف جو شیعہ ہیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ حضور کے والدین سے آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں گزرا، ان کے پاس جو نظریہ تھا وہ یہ تھا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پوری امت اس مسئلے میں ادب کو اختیار کر چکی ہے، اور سرکار کے والدین سے آدم علیہ السلام تک سب کے بارے میں اکثریت تو ایمان کی قائل ہے، جو قائل نہیں ہے وہ بھی ادب کی وجہ سے سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہماری نسل میں سے ہمیشہ
کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین حق پر قائم رہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام سے لے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ روئے زمین پر ہر دور میں، اگر پوری دنیا میں بھی کفر رہا ہو، 7 بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں جو حق پر اللہ کی توحید کو مانتے رہے اور حق پر تھے، یعنی اہل ایمان تھے 7 بندے ہر دور میں۔ اور دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی سیاق کی حدیث ہے کہ میں ہمیشہ خیر قرون میں، ہر زمانے میں بہترین لوگوں میں مبعوث ہوتا رہا ہوں، میں جن سے آگے منتقل ہوا ہوں وہ بہترین لوگ تھے، تو وہ بہترین لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو خدا کی توحید کے قائل ہوں، اور وہ حضور کے آبا و اجداد تھے۔